تعمیراتی شعبے کی ترقی کے باعث سیمنٹ سیکٹر کی فروخت میں 12.73% اضافہ۔ جون 2020 میں سیمنٹ کی سیل 4,623 ملین ٹن رہی، جبکہ رواں ماہ جون میں 5,211 ملین ٹن سیمنٹ فروخت ہوا۔ مزید تفصیلات جانیں گے شراز بٹ کی اس رپورٹ میں۔ تعمیراتی شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ سیمنٹ سیکٹر کی سیل میں ماہ جون کے دوران 12.73% اضافہ ہوا۔ فیصل آباد کے شہریوں کا حکومتی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت سیمنٹ کی بڑھتی قیمتوں پر بھی توجہ دے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے، یہ بہت اچھا اقدامات ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ ان کے ریٹس کو بھی کنٹرول کریں۔ جو سیمنٹ کی لاگت ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن اب اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے۔ جو لوگ گھر بنا رہے ہیں ان کے لیے بہت پریشانی ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ سیمنٹ کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ سیمنٹ کے ریٹ کم کر دیں۔ سیمنٹ کی فروخت میں اضافہ تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھنے کے باعث ہوا۔ سیمنٹ سے جڑے تاجر کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم حکومت کا اچھا قدم ہے، جس کی وجہ سے سیمنٹ کی سیل میں 40% اور اب مزید 12.73% بڑھی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ جنگ میں جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج، جبکہ ٹوبہ میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف پریس کانفرنس۔ شرکاء کی جانب سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ جنگ میں جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جامعہ معارف اسلامیہ سے نکلنے والی ریلی کے شرکاء نے یوسف شاہ روڈ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ اس وقت 3 دنوں کے اندر ڈیزل اور پٹرول بڑھا، یکم سے گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، وابڈا کا 1 روپیہ 35 روپے پر یونٹ بل بڑھ گیا ہے، اور اسی طرح سے کسانوں کے جو ٹیوب ویلز کے بجلی ہیں وہ پورے ملک کے اندر اس وقت کسان، مزدور، ریڑھی، سفید پوش یہ بیچارہ پریشان ہو چکا ہے، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ امیدوار MPAPP 121 میاں ارشد، جنرل سیکرٹری میاں وکیل اور سینئر ایڈوکیٹ میاں شعیب موجود تھے۔ شرکاء نے حکومت کی موجودہ بجٹ کو مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی ٹوبہ میاں ارشد کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہوں گی۔ ہم تو غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا ماضی میں بھی کرتے رہے، اب بھی کریں گے۔ یہ بجٹ جو ہے نا، یہ تو الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بجٹ کے بعد اصل بجٹ تو اس کے بعد آتے ہیں۔ جو منی بجٹ ہے، آئے روز بجٹ کے تیسرے دن جو ہے نا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا۔ LNP جو ہے نا کہ اس کے اوپر جو ہے نا 18 روپے بڑھا دیا، گیس کی قیمتوں میں بڑھا دیا، بجلی قیمتیں بڑھ گئی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث برطانیہ جیسے ممالک کی معاشی گروتھ اس وقت منفی میں چلی گئی ہے، جبکہ پاکستانی برآمدات 31 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہیں۔ اب ملک سے منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو امریکہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ فیصل آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عمیر عظمت۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کی سرکٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کرونا کے باوجود ملکی معیشت ریکارڈ ترقی کر رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں بھی اشیاء کی برآمدات 25 ارب ڈالر جبکہ سروسز کی برآمدات 6 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ ملکی تاریخ میں ریکارڈ ٹیکس وصول ہوئی۔ FBR کی وصولیاں 4700 ارب روپے تک پہنچ چکی ہیں۔ دیکھیں ٹوٹل 4 ارب روپیہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں فیصل آباد کے سیوریج کے نظام کے لیے دیا ہے، جس سے ہم سیوریج کی جو پرانی 40 سالہ پرانی لائنز ہیں ان کو ریپلیس کروا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم جو ہے جو ہمارے ڈسپوزلز ہیں ان ڈسپوزلز کو بنا رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ڈسپوزل کی مشینری اپ گریڈ کروا رہے ہیں، نئے ڈسپوزلز بنوا رہے ہیں، نئی سکر مشینیں، جیٹر مشینیں، مشینری خرید کے دے رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، اور بہت تک حد سے ہم نے جو لائنز کو ریپلیس کروایا ہے۔ ابھی تک ہم کروڑوں روپے کا سیوریج کا کام کروا چکے ہیں۔ فاروق حبیب نے اپوزیشن کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے کرپشن کرنے والے احتساب کے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اداروں کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر اب ملک سے منی لانڈرنگ اور ڈالر چوری کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہاں پر کیپٹل انورڈ فلائٹ ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کے اندر ڈالر آ رہے ہیں۔ پہلے ڈالر یہاں سے جایا کرتے تھے، چوری ہو کے جایا کرتے تھے۔ ان کو فائنینس کرنے کے لیے جو لون لیے جاتے تھے، جو قرضے لیے جاتے تھے، مہنگے قرضے لیے جاتے تھے، وہ بھی یہ چوری کر کے باہر لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال
2900 अरब रुपया जो है इनके लिए गए कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट अदा किया है। इस साल भी बजट के अंदर 3000 अरब रुपया हमें अदा करना है जो इनके लिए गए कर्जे हैं उनकी अदायगियों के लिए। वज़ीर मुमलिकत का कहना था माजी में बगैर सोचे समझे 150 अरब डॉलर के नुकसान के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में छुट्टी के रोज भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर कहती हैं कि आने वाले दिनों में शहर से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से इंक्रोचमेंट के खात्मे का हफ्ता मनाया जा रहा है। टोबा टेक सिंह में छुट्टी के रोज इंतजामिया तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर की सरबराही में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऐसी जोहा शाकिर का कहना था कि शहरों के अलावा देहातों में भी ऑपरेशन किया जाएगा। पीएम और सीएम साहब का जो विजन है कि कोई भी नाजायज़ तौर पर तजावुज़ात जो हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, उसको हम यहाँ पर आज इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। डीसी साहब की खास हदायत थी कि यहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू करवाना है, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर बीच में शहर के एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज़ किया है और इसी तरह से ये पूरे हफ्ता जो है चलता रहेगा। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यूनिफॉर्मली तमाम जगहों पर किया जाएगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान का कहना था कि ऑपरेशन के बाद शहर के तमाम बाजार खुल जाएंगे। शहर के जो मेन एरियाज हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं, अगले 1 से 2 दिन में उनको कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो छोटे बाजार हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, उनमें भी मूवेबल और इमूवेबल इंक्रोचमेंट्स हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन इंशाल्लाह ये 1 वीक तक इंशाल्लाह महदूद नहीं होगा। ये 1 से 7 जुलाई तक का हमें एक टाइमलाइन तो ज़रूर आई है कि तजावुज़ात को हटाया जाए, मगर इंशाल्लाह ये उसके बाद भी जारी रहेगा। चिन्योट शहर भी तजावुज़ात की लपेट में है। जंग रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों ने 10 से 12 फीट दुकानों के आगे तक सामान रखा हुआ है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं कि कमालिया में एसपी इन्वेस्टिगेशन लोधरा चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा गुजर मरहूम की रस्म कुलखानी ख़त्म शरीफ आबाई गाँव में पढ़ाया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम एसपी इन्वेस्टिगेशन लोधरा चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा गुजर की कुलखानी पर इलाका भर से मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत के लिए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA लोधरा मियाँ शफीक रहमान, चेयरमैन चौधरी खुशी मोहम्मद जट, चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुजर, साबिक नाजिम महर आफ्ताब सरगाना, साबिक नाजिम चौधरी मोहम्मद यूनस गुजर, साबिक नाजिम चौधरी रशीद गुजर, सरदार राहील गुजर, साबिक सदर बार राना रियाज अली खान, महर फतह शेर बघेला, मोहम्मद आसिफ गुजर, महर अमीन समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि MNA लोधरा मियाँ शफीक रहमान और दीगर ने मरहूम की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को खैराज तहसीन पेश किया। मैं सबसे पहले तो उनके घर वालों के लिए जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है और अचानक नुकसान हुआ है, अल्लाह उनको जो है उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनको भी ये ना गरी के रहमत फरमाए, अल्लाह उन्हें कोई जन्नत व फिरदौस में जगह दे। वो एक इंतहाई शरीफ, इंतहाई मेहनत करने वाले और इंसाफ देने वाले पुलिस अफसर थे। हमारी कौम का एक फख्र थे, जिस जगह पे भी लगे वो हमारे कमालिया का नाम ही रोशन हुआ। जब कल उनकी फौतगी की खबर मिली तो इसी तरह लगा जिस तरह मेरा तीसरा भाई सरदार सईद सरदार वहीद के बाद भाई मुस्तफ़ा से भी मैं महरूम हूँ। भाई मुस्तफ़ा साहब का बहुत दुख और बड़ा अफसोस हुआ है, जो ना सिर्फ उनके घर वालों का, गाँव वालों का, बल्कि पूरे इलाके का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। पूरी कौम के लिए यकसा प्यार और मोहब्बत दिल के रखने वाले, पूरी कौम के अलावा मुख्तलिफ सारी बरादरियों के साथ उनका रवैया इंतहाई शफीक था और हमने कई दफ़ा उनसे मुलाकात की, मिले हैं साहिवाल, दूसरे ज़िलों में जाके, लेकिन इतनी शफकत हमें कभी यकीन करो हासिल नहीं हुई जितनी उन्होंने हम शफकत दी। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है चौधरी साहब की वफ़ात का और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत बख्शे और उनके अजीज़ व अकारब को सब्र जमील अता फरमाए। एसपी इन्वेस्टिगेशन के इंतकाल पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG इनाम गनी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर आला की जानिब से DPO टोबा राना उमर फारूक को नुमाइंदा बनाकर मरहूम के घर ताज़ियत के लिए भेजा गया। DPO का कहना था कि फर्ज शनास ऑफिसर हमारे माथे का झूमर है। मरहूम की मुल्क व कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बड़ा ख़ुद भी गमगीन हूँ कि हमारे एक बहुत जो है करीबी साथी हमसे रुखसत और जुदा हो गए। इस हवाले से IG पंजाब इनाम गनी साहब ने और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब ने मुझे यहाँ पर अपने ब्याह पर भेजा और उन्होंने
اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ چودھری غلام مصطفیٰ صاحب کے جو لواحقین ہیں ان کو ہر قسم کی حکومت پنجاب کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کی کروائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نجی زندگی میں بھی جو بھی معاملات ہیں، میں نے ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بتایا ہے کہ اگر ان کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ذاتی زندگی میں یا ڈپارٹمنٹ کے کوئی واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے سامنے آئے تو ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ ہم بذات خود اس مسئلے کو حل کریں گے۔ مرحوم ایس پی کے لواحقین سے اظہار تعزیت کے لیے لودھرا، بہاڑی، کمالیہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان اور دیگر شہروں سے بھی ان کے دوستوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا مانگی۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ رضوان خان، کمالیہ۔ تھانہ صدر سمندری کی جانب سے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد زخمی ملزمان کے اہل خانہ کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ تو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ وقاص بیگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ تھانہ سمندری سٹی پولیس 2 جولائی کی شب اسرار، شاہد اور اسد نامی ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جاتے ہوئے مبینہ پولیس مقابلے میں گولی لگی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی اور ان کی فائرنگ سے ہی زخمی ہوئے۔ زخمی نوجوانوں کے لواحقین نے مبینہ پولیس مقابلے کے خلاف ضلع کونسل چوک میں احتجاج کیا۔ ہمارے مخالفین سے مل کر احتجاج کیا جا رہا ہے اور ہم سے رشوت مانگتے ہیں کہ ہمیں رشوت دی جائے۔ ہم نے کچھ رشوت دی ہے لیکن اور زیادہ مانگ رہے، ہم نے وہ نہیں دی، تو اس لیے 2 تاریخ کو بھائی کو زخمی کر دیا اور کہتے ہیں کہ آپ کے مخالف آئے ہیں، انہوں نے ہم سے چھین کر اسے فائر مارا ہے، زخمی ہے اور ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اس کا علاج بھی نہیں ہو رہا۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے مبینہ طور پر مخالفین کے کہنے پر ہمارے بچوں کو گرفتار کیا اور بھاری رشوت طلب، رشوت نہ دینے پر ہمارے بچوں کو گولیاں ماری گئیں۔ پولیس زخمی بچوں کا علاج بھی نہیں کرا رہی۔ میرے کولوں چوکی انچارج نے رشوت لئی ہے 20,000 روپیہ تے پھر کہندا دوسرا ریاض صاحب SHO تھاندار کہ مینوں 1.5 لاکھ روپیہ ملیا جاوے۔ میں کہا کہ میں غریب بندہ، میرے کول نہیں ہے، میرے بچے نوں کڈ کے روڈ تے لے کے گیا تے اوتھے انہوں نے فائر ماردا رہیا، ہن نے علاج بھی نہیں کرا رہا تے کوئی انصاف نہیں کر رہا، جیل بھی نہیں بھیج رہا، کسے میرا کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس ایک فیملی سے 20,000 جبکہ دوسری سے 1.25 لاکھ روپے رشوت وصول کر چکی ہے۔ ضلع کونسل چوک میں احتجاج کرتے مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ صدر سمندری کی جانب سے مبینہ پولیس مقابلے میں ہمارے بچوں کو گولیاں مار کے حراست میں رکھا گیا ہے، جبکہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو جو ہے ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور وہ اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے شدید زخمی ہوئے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں زخمی ملزمان جو ہیں وہ حوالات میں بند ہیں۔ کیمرامین ادریس علی کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے علاقہ ذوالفقار کالونی میں سیوریج مسائل سے اہل علاقہ شدید پریشان۔ ابلتے گٹر اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گئے۔ اہل محلہ کہتے ہیں کہ واسا سے شکایت کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ذوالفقار کالونی میں سیوریج کے سنگین مسائل سے اہل علاقہ کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ابلتے گٹروں کے باعث بدبو پھیلتی ہے۔ MNA میاں فاروق حبیب آتے ہیں اور تسلیاں دے کر واپس چلے جاتے ہیں، عملی طور پر کام نہیں کیا جا رہا۔ پچھلے 3 سال سے یہی مسئلہ ہے، محلے میں کوئی فوتگی خوشی غمی وہ باہر جانا پڑتا ہے، یہاں پہ کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ 3 سال سے یہاں پہ واساڑے حکام ہر قسم کی کوریج بھی ہو چکی ہے مگر لالی پاپ دے کے 1 ہفتے کا ٹائم لے کے چلے جاتے ہیں۔ محلے کی عورتوں نے بھی منتخب نمائندوں سے شکایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ MNA کے کوارڈینیٹر کے گھر کے سامنے والی گلی بھی بن گئی ہے جبکہ غریبوں کی کوئی نہیں سنتا۔ بچوں کا گلی میں کھیلنا محال ہو گیا ہے۔ جو بھی ایسے نمائندے آتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، واسا والے بھی ہمارے کہتے وہ ہم بے باسا، ہمارے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہے اس کے لیے، ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ فرقہ حبیب صاحب نے جو اپنے نمائندے ادھر کوارڈینیٹر مقرر کیے ہیں وہ اپنے دروازوں کے آگے ہی صفائی کرواتے ہیں۔ ذوالفقار کالونی کے مکین سیوریج مسائل کی وجہ سے شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں اور منتخب نمائندوں سے وعدوں کی بجائے عملی کام کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی ناقص کارکردگی، جھمرا بائی پاس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ روڈ پر پڑنے والے گڑھے ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگے۔ چنیوٹ میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی شراہوں کی تعمیر و مرمت کرنے میں غیر سنجیدہ دکھائی دینے لگی۔ جھمرا روڈ سے ملحقہ بائی پاس روڈ پر پڑنے والے گڑھے خوف کی علامت بن گئے۔ مختلف جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک حادثات کا سبب بننے لگی۔ فیصل آباد بائی پاس روڈ، جنگ روڈ اور لاہور روڈ سمیت دیگر اہم شراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے حادثات کی شرح بڑھ گئی۔ راہگیروں کا کہنا ہے کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث کئی حادثات ہو چکے لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔
یہ روڈ بہت پرانی ہیں، بہت خراب ہو چکے ہیں، کبھی بھی حادثے کا شکار بن سکتے ہیں۔ ہر روز کو رات کو آتے جاتے موٹر سائیکل پہ یہ گڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کوئی بھی گر سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساتھ میں سیم کا نالہ ہے، کوئی بھی اس کے اندر جا سکتا ہے۔ برائے مہربانی ان روڈوں کی مرمت ہونی چاہیے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ چنیوڑ کی تمام بڑی شاہراہوں کی حالت زار کو بہتر کیا جائے تاکہ حادثات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون ڈویژنل پبلک سیکریٹریٹ فیصل آباد میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ لیگی عہدیداروں کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں سے مڈل کلاس شدید اذیت میں ہے۔ حکومتی پالیسی امیروں کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری، سائلین کو درپیش مسائل اور شکایات سنی، پینے کا صاف پانی اور سیوریج سمیت دیگر مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کی جانب سے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے حلقے کے عوام کو درپیش مسائل سنے۔ اس موقع پر سٹی 41 سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندے ہمیشہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق عوامی مفاد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیر ظہیر احمد قادری کی زیر صدارت آستانہ عالیہ منت شریف پر ماہانہ محفل ذکر کا انعقاد، مریدین اور عقیدت مندوں کی شرکت۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ آستانہ عالیہ منت شریف پر ماہانہ محفل ذکر کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پیر ظہیر احمد قادری نے کی۔ مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر چیمبر انجینئر احتشام جاوید کی زیر صدارت انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز کی انڈسٹری اکیڈمک میٹنگ، انڈسٹری میں جاب ریپلیسمنٹ اور موقع سے متعلق تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز نے چیمبر آف کامرس میں انڈسٹری اکیڈمیا میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں طلباء کے لیے نوکریوں کے مواقع پر بات کی گئی۔ صدر چیمبر آف کامرس انجینئر احتشام جاوید نے میٹنگ کی صدارت کی۔ فیصل آباد کے علاقے علامہ اقبال کالونی میں مبینہ فری دسترخوان کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مدینہ فری دسترخوان کے افتتاح کے موقع پر سنی تحریک کی جانب سے ملت چوک میں مستحق افراد میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ علامہ اقبال کالونی میں مستحق افراد کو مفت کھانا کھلانے کے لیے مدینہ دسترخوان کا افتتاح کر دیا گیا۔ منتظمین کی جانب سے روزانہ 400 افراد کو فری کھانا کھلایا جائے گا۔ منتظمین کے مطابق مستقبل میں شہر کے دیگر علاقوں میں بھی دسترخوان لگائے جائیں گے۔ یہ رحمانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پہلا دسترخوان ہے جو ہم نے شروع کیا انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے یہ رحمانیہ ہاسپٹل بنایا ہوا ناظم آباد میں، تو اب اس پہ انشاءاللہ پورا کام کریں گے پورے شہر میں۔ 300-400 بندوں کا انتظام کیا ہے اور ڈیلی انشاءاللہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک ہمارا یہ سلسلہ چلے گا۔ اگر اس کے بعد بھی ہمارے پاس یہ سامان پڑا رہا تو انشاءاللہ لوگوں کو شام تک کھانا چلے گا۔ انسانی خدمت کے جذبے کے تحت پاکستان سنی تحریک کے فلاحی شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن نے لنگر کیمپ کا اہتمام کیا۔ امیدوار لارڈ میئر رانا ظاہر محمود اور مرکزی رہنما پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے مساکین میں لنگر تقسیم کیا۔ رانا ظاہر محمود کا کہنا تھا کہ غریب اور مساکین کو لنگر کی سہولت فراہم کرنے کا امر قابل تعریف ہے۔ ہم سب کو مل کر غریب طبقے کے لیے 2 وقت کا کھانا کھلانے کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی غریب علاقے میں ہر ہفتے میں پہنچیں اور وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اللہ کے نام پر ان کے لیے ایک لنگر کا اہتمام کریں۔ اور یہ ہر ہفتے ہر اتوار کو مختلف علاقے کا ایک دورہ کرتے ہیں اور وہاں کے انڈسٹری میں لوگ جو مزدور لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی احسن اقدام ہے اور ہم سب کو اس کی تلقین کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی سب مل کر حصہ ڈال سکیں اس میں ڈالیں۔ دسترخوانوں کے ذریعے معاشرے کے کمزور افراد کو کھانا کھلانے کا کام ایک احسن اقدام ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اویس علی کے ہمراہ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔